ارشاد بھٹی صاحب، کیونکہ کل آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے اس کی بڑی تفصیلی گفتگو کی، تو میرے چھوٹے چھوٹے سوال بھی لے لیجئے گا ذرا ساتھ۔ ایک تو بنیادی سوال، ساتھ کل مریم نواز صاحبہ نے کچھ وجوہات بھی پیش کی ہیں جو کل گرفتاری ہوئی ہے اس کی۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے جی نیب نیازی گٹھ جوڑ، پھر وہ کہتی ہیں شاید شہباز شریف عمران خان کے متبادل ہیں، پھر انہوں نے کہا گلگت بلتستان کے الیکشنز کو شاید اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ تھوڑا اگر آپ اس کے اوپر کچھ انسائٹ رکھتے ہیں تو شیئر کیجئے گا ہم سے۔ میڈم شیخ، کل مریم نواز صاحبہ ایک بات بھول گئی تھیں کہ ٹرمپ کے الیکشن ہونے والے ہیں تو بائیڈن کا ساتھ دے رہے تھے شہباز شریف، تو یہ ٹرمپ کی سازش ہے، اس نے گرفتار کروایا ہے، یہ پہلو بھول گئی تھیں وہ۔ اب بات دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ، کون سا لاہور ہائی کورٹ؟ وہ ہائی کورٹ ہے جس میں نواز شریف صاحب کو 50 روپے اسٹامپ پیپر پر شہباز شریف کی ضمانت سے باہر لندن جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ ہے جہاں سے چھٹی والے دن حمزہ شہباز کو بیسمنٹ میں ضمانت ملی۔ لاہور ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ ہے جہاں سے شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو پہلے بھی ریلیف مل چکا۔ لاہور ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ ہے جس میں یہ 4 مہینے سے ضمانت پر ہیں۔ اور مجھے اپنی عدالتوں پر اعتبار ہے، مجھے یقین ہے کہ میری عدالتیں صحیح فیصلہ کرتی ہیں، لہٰذا یہ میرٹ پر ہی ضمانت ہوئی ہوگی، اس میں نیب نیازی کہاں سے آ گیا؟ باقی میڈم شیخ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب ہے، کیا نون سے شین نکل پائے گی؟ کیا نون سے شین نکل پائے گی؟ کیا نون میم شین کا ہاتھ پکڑے گی؟ کیا شین راتوں کو پھر سے جاگے گی؟ کیا میم شین کو پھر سے جکڑے گی؟ کیا ٹھس ٹھس اور پھس پھس بیانیاں چلے گا؟ کیا سب لیگیں پھر سے ایک مرتبہ ایک لیگ ہو کر مکرے گی؟ سوموار سے سوموار تک دیکھیے جیو کہانی پر۔ اب آ جائیں سوال پہ۔ شہباز شریف صاحب 30-40 سال سے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا سوال یہ ہے کیا وہ اپنے طور پر ہی مفاہمت کی سیاست کری جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی مرضی کے خلاف مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا وہ مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں، یا چوری چوری لالیاں اکھاں وے میں چوری چوری اچھا مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں؟ اس مفاہمت کی سیاست کے سب سے بڑے بینیفیشری کون ہیں مریم نواز صاحبہ؟ سوال یہ بھی آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ اور میاں صاحب کا کون سا بیانیہ ہے جو اتنا بھاری ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا؟ مشکل وقت آتا ہے تو یہ بیانیہ جدہ سرور پیلس چلا جاتا ہے، مشکل وقت آتا ہے تو ایون فیلڈ لندن پہنچ جاتا ہے یہ بیانیہ، مشکل وقت آتا ہے شہباز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اس بیانیے کو ضمانت دے دیتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے نواز شریف حسین کو کہتے ہیں قرآن لاؤ اور سب سے قرآن پر حلف لے لیے جاتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے سال بھر ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، مشکل وقت آتا ہے ہائے 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 تو میاں صاحب خود بھی خاموش ہو جاتے ہیں، کہیں پھنس جاؤ، کہیں ہاتھ نہ پکڑائے، سب قاصد ناکام ہو جائیں، کہیں پھنس جائیں، کہیں کوئی ہاتھ نہ پکڑائے، سب قاصد ناکام ہو جائیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کام آئے۔ دیکھیے پھر اور اگر شہباز شریف صاحب کی سیاست دی اینڈ ہو جائے تو پھر انقلاب زندہ باد، مزاحمت زندہ باد، سویلین بالادستی زندہ باد، کوٹ کو عزت دو زندہ باد، کوٹ کو نہیں ووٹ کو عزت دو زندہ باد۔ اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف فیملی اس میں کوئی شک نہیں کہ تنگ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں۔ بلا شبہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز میں گدی نشینی کی جنگ ہے، بلا شبہ اندر خانے بڑے رولے ہیں، مگر پچھلے 30-40 سال سے جو کچھ شہباز شریف نے کیا ہے ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے، یہ رام شیام فلم ہے، یہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ سیم تھنگ ہے۔ بابر ستار صاحب کو کامنٹ بھی لے لیتے ہیں اس کے اوپر، جلدی سے پھر دوسرے سوال پہ آتے ہیں، اسی سے متعلق ہے۔ آخری بات میڈم شیخ، محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ ایسا ملک ہے، ایسی قوم ہے، کہاں ملے گی آپ کو؟ عدالتی اشتہاری تقریر فرماتے ہیں رج کے جھوٹ بولو، رج کے 2 نمبری کرو، ڈھیلیں کرو اور سچ اور آدرش اصولوں اور اخلاقیات کے خواب دکھاؤ، اقتدار میں بادشاہ، اپوزیشن میں انقلابی نعرے لگاؤ، پاکستان زندہ باد۔ ٹھیک ہے